یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کوئی آج بھی شادی میں گئے ہوں گے، کوئی آج بھی کسی بارات میں گئے ہوں گے، آج بھی کوئی لڑکی کی طرف سے دعوت آئی ہوگی، شادی میں گئے ہوں گے، مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آیا، اس نے خطبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کیا میرے عزیزو اسے سورہ آل عمران میں یہی آیت ملی؟ میرے عزیزو کیا اسے سورہ بقرہ میں کوئی آیت نہیں ملی؟ سورہ مائدہ میں کوئی آیت نہیں ملی؟ سورہ انعام، سورہ یوسف میں کوئی آیت نہیں ملی؟ سورہ توبہ میں کوئی آیت نہیں ملی؟ اس نے یہ کیوں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ؟ اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ شادی کی تقریب ہے، اس مولوی صاحب سے عبداللہ سے کہے عبداللہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، سیرا باندھ کے بیٹھا ہے، تو موت کا ذکر کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ذکر میں نہیں کر رہا۔ کملی والے نے جتنی بیٹیوں کے نکاح پڑھائے، کملی والے نے جتنے اپنی زندگی میں نکاح پڑھائے، ہر نکاح کی تقریب کے خطبے میں کملی والے نے اس آیت کو پڑھ کے سنایا اور کہا او لوگو آج کے بعد تم ایک نہیں دو، خبردار اس آنے والی کا حق پورا کرنا، اس کے ماں باپ کا حق پورا کرنا، آنے والی تو اس کے حق کو پورا کرنا، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا تمہارے سے ایک دوسرے سے سوال کیا جائے گا، ایک دوسرے کو پیر کی جتی تب کہنا، ایک دوسرے سے تب کہنا کہ تیرے گھر میں آ کے میں پاگل ہو گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، زندگی کی بہاریں کم ہے، موت کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ اللہ ہم تو سمجھے تھے نماز کا طریقہ دے کے گئے، ہم تو سمجھے تھے زکوٰۃ کا طریقہ دے کے گئے، ہم تو سمجھے تھے زندگی گزارنے کا طریقہ دے کے گئے، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بیٹی کا ساتھ نبھانے کا طریقہ دے کے گئے، بیٹی کی شادی کرنے کا طریقہ دے کے گئے، بیوی کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ دے کے گئے، اللہ اکبر، ماں کے ساتھ برتاؤ کا، ساس کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ دے کے گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے یہاں داماد بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اپنے ساس سسر کا حیا کرتے ہو؟ اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے سوال کروں گا، اللہ اکبر، اپنے بھائی کو تو روزانہ فون کر کے کہتی ہے پتہ نہیں میں نے تو میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں تیری محبت جاگی، ماں کی ممتا جاگی، میں نے تجھے فون کیا میرا بھائی کیا کر رہا ہے، اور کہہ رہی ہے مولوی صاحب عبدالحنان جب تک میں اپنے بھائی سے بات نہ کروں میری رات نہیں گزرتی، تجھے اپنا بھائی اچھا لگتا ہے، اور اللہ اکبر اپنے شوہر کا بھائی، اگر شوہر اپنے بھائی سے بات کر لے، تیرا خصم اپنے بھائی سے بات کر لے، تیرے ماتھے پر بل کیوں آ جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کے لیے شوہر کی جیبیں خالی کر دی، اگر شوہر نے اپنی بہن کے لیے کچھ دے دیا تیرے گھر کے اندر جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاتھ ملایا گاڑی کے اندر ایک نوجوان نے، اللہ اکبر، میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے اس کے چہرے کی افسردگی دیکھی، ماتھے پہ پشیمانی دیکھی، میں نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھا، میں نے کہا نوجوان کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے بتاؤ میں مر جاؤں خودکشی کرنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم میں جھوٹی بات مجھے نہیں آتی کرنی، تو میرے پاس بیٹھو نا اور پوچھو مولوی صاحب معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں تمہیں اپنے موبائل میں میسج دکھاؤں اور وائس میسج سناؤں بچیوں کے، کتنے اپنے ماں باپ سے تنگ بیٹھے ہوئی اور کتنے ماں باپ بچوں سے تنگ بیٹھے۔ کبھی موقع ملے میرے سے، میں جھوٹ نہیں بولتا، نوجوان خوبصورت، کہنا مولوی صاحب خودکشی کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا میری شادی اچھے گھر میں ہوئی، ماں باپ نے اپنی مرضی میری مرضی سے شادی کی،
کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. نیچے والا پورشن ماں باپ کا, اوپر والا پورشن میرا ہے. رات کو جب میں گھر آتا ہوں, مولوی صاحب میرے ماں باپ کہتے ہیں بسم اللہ پتر آ گیا, کیا میں انہیں سلام نہ کروں, کیا میں ان کا حال احوال نہ کروں. مولوی صاحب اگر 10 منٹ میں ماں باپ کے پاس بیٹھ کے چلا جاؤں, میری بیوی رات کو اوپر دروازہ نہیں کھولتی. مولوی صاحب اللہ کی قسم ساری رات لڑتے گزر جاتی ہے, کہتی خبردار تجھے سونے نہیں دوں گی, فیصلہ کر, ماں باپ کو رکھ یا مجھے رکھ. مولوی صاحب بتا میں خودکشی کر کے مر جاؤں. میری بیٹی اللہ اکبر, تو لال جوڑے میں آئی تھی, تو قرآن کے سائے میں آئی تھی, تیرے باپ نے تجھے رو کے رخصت کیا, تیری ماں نے تجھے رخصت کیا, تیری بھابھیوں نے آنسو بہائے, تیرے بھائیوں نے آنسو بہائے. اللہ اکبر. تیرے رونے کو دیکھ کر گاڑی کا ڈرائیور بھی رو پڑا, تیرے رونے کو دیکھ کر تیرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے تو اللہ اکبر لال جوڑے میں اس لیے لے کے آئے تھے کہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی. ہمیں کیا پتا تھا تجھے گھر کے اندر آنے کے بعد ایسا زبان کا کڑکوا بول لے گی کہ گھر کا پانی بھی کھارا ہو جائے گا. جب سے تو آئی بہنیں اپنے بھائی کے پاس نہیں بیٹھتی, جب سے تو آئی ماں بیٹے سے ڈر ڈر کے بات کر رہی ہے, باپ نے تو بات ہی کرنا چھوڑ دی. سارے دن میں ایک مرتبہ تیرا گھر والا تیرا قسم رات کو کھانا کھاتا ہے, وہ بھی اسے مرضی کا نہ ملے. پھر بتا وہ کہاں جائے, وہ مریض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. گھر کے اندر آتے طوفان بدتمیزی کرے گی اور کہے گی بچوں کو پال کے دکھاؤ تو میں مانوں, بچوں کو پال کے دکھاؤ میں مانوں. میری بچی ٹھیک ہے, بچوں کو پال کے کوئی نہیں سکتا, لیکن اپنے مرد کی طرح 12 گھنٹے بکر کے چوک میں ریڑھ لگا کے تو دکھا, میں تجھے مان جاؤں. میرا خیال نہیں کرتا, میرا خیال نہیں کرتا. جوانی بڑھاپے میں ڈل گئی, سر پہ اس کے خاک پڑ گئی, سارے دل میں اس نے ایک مرتبہ منہ نہیں دھویا. اللہ اکبر. تمہارے لیے ہوٹلوں کی روٹی کھاتا رہا, تمہارے لیے ہوٹلوں سے چائے پیتا رہا, اس نے 1 منٹ بھی گھر آ کے نہیں دیکھا. جب رات کو 12 بجے گھر آیا, اسے موت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی, اسے 15 گھنٹے گزارنے کے بعد یہی تانا ملا, تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. میں تجھے نبوت کے گھر کی داستان سناؤں. کون ہے؟ اللہ اکبر. 25 سال کا دولہا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 40 سال کی دلہن ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. عمر رسیدہ عورت سے جوان ہستی نے نبھا کر کے دکھایا, اعلان نبوت ہو چکا. اللہ اکبر. آخری وقت ہے خدیجہ کا. آپ نے فرمایا خدیجہ 65 سال کی عمر میں جا رہی ہے. اللہ اکبر. اے خدیجہ تیری کون سی بات میں آنے والی نسل کو سناؤں گا, کون سی بات میں امت کو بتلاؤں گا. آپ نے فرمایا لوگو, جب سے خدیجہ میرے گھر میں آئی مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی گھر آتے ہوئے دروازہ بجانا نہیں پڑا ہے. میری خدیجہ کو پتا تھا اس وقت میں گھر آؤں گا. میری خدیجہ پہلے سے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی, جب میں بالکل دہلیز کے پاس آتا میری خدیجہ الکبریٰ دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی اور میرے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی کہ تیرے آنے سے باہر آ گئی. میں کہتا خدیجہ تجھے کیسے پتا لگا میں آ گیا. اللہ اکبر. کہنے لگی میں آپ کی, آپ میرے, کملی والے مجھے پتا ہے جب تو مدینے مکے کی گلی مڑتا ہے تیرے جسم کی خوشبو پہلے میرے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے. شوہر تیرا ہے, تیری
تیری بیٹی کا نہیں، شوہر تیرا ہے تیرے بیٹے کا نہیں، شوہر تیرا ہے تیری نوکرانی کا نہیں، یہ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ خود تو موبائل چلا رہی ہے، نوکرانی کو کہہ رہی ہے کپڑے استری کر دے، نوکرانی کو کہہ رہی ہے روٹی دے دے، نوکرانی کو کہہ رہی ہے چائے بنا کے دے دے۔ اللہ اکبر، تو چودرانی ہے یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی ملکہ، مکے کی چودرانی، اتنا مال کہ سیدہ کو خود بھی نہیں پتا میرے پاس مال کتنا ہے۔ 20 خادمہ ہر وقت گھر میں ہوا کرتی، 20 کنیزیں ہر وقت گھر میں نوکرانیاں ہوا کرتی، لیکن جب سرور کائنات کی خدمت کی باری آتی ساری کنیزوں سے کہتی ایک طرف بیٹھ جاؤ، میں اپنے شوہر کی خود خدمت کر کے دکھاؤں گی۔ اللہ اکبر، ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا تیار کر کر سالن برتن میں، چگیر میں روٹی برتن میں لے کے آئی۔ رحمت والے نبی کو دیکھا، خدیجہ کو آتا دیکھا، مسکرا رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی اللہ اس چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، آج بتاؤ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے، تجھے میری خدمت میں مزہ آتا ہے، کہ کملی والے آپ کی خدمت نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی؟ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے بتاؤ کس وجہ سے ہنسے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ میں نہیں ہنس رہا، مجھے جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے۔ کملی والے جبرائیل قرآن لے کے آئے؟ نہیں نہیں۔ جبرائیل وحی لے کے آئے؟ نہیں نہیں۔ کملی والے پھر جبرائیل کا اچانک آگانا کیسا ہوا؟ فرمایا خدیجہ تو میرے لیے روٹی روزانہ تیار کرتی ہے، میرے لیے پانی سالن چائے دودھ پانی تیار کرتی ہے، اے خدیجہ تیری خدمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جبرائیل ابھی ابھی خدا کا سلام تیرے لیے لے کے آ گیا۔ آج میرا دل کر رہا ہے میں مردوں کے حقوق بیان کروں، بیٹیوں کے حقوق تو کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق پورے کرتا ہوں، آج مردوں کے میں حقوق بیان کروں۔ یا رسول اللہ میری ماں کا میری بیوی پر کیا حق ہے؟ جو پردے میں بیٹھی ہو تمہاری ساس کا تمہارے پہ کیا حق ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں موجود ہے، اچانک حجرے کا پردہ ہٹا، سیدہ حضور کا چہرہ دیکھتی ہے، آپ نے دیکھا آپ نے ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا اور حضور سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امی ہے۔ اما خدیجہ حیرت میں زدہ ہو گئی اور اما خدیجہ ماضی کے جھروکوں میں اپنے پیچھے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ چپکے سے کہنے لگی امی تو فوت نہیں ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر یہ کون سی امی؟ کہ اس امی نے مجھے گود میں کھلایا، اس امی نے مجھے سینے سے لگا کے دودھ پلایا۔ سیدہ خدیجہ سمجھ گئی، کہنے لگی مجھے پتہ لگ گیا یہ تیری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ ساس ہو، سکیلی ہو، منہ بولی ماں ہو، یا تو سگی کو منہ نہیں لگاتا۔ دکان سے سبزی آ گئی، دکان سے ترکاری آ گئی، گوشت آ گیا، بیوی کو فون کر کے پکایا ذرا آج دل سے پکائیے، نوے نوے گونگلو شلجم آ گئے، نوی گوبھی آ گئی، گوبھی گوشت بھیجا، اللہ اکبر شلجم پالک بھیج دیا، آج میں نے مولیاں بھیج دی، اس کی اچھی سی بھاجی بنانا۔ رات کو گھر میں آیا، چائے نہیں پی، نہیں یار آج فلانی سبزی پکی ہے، میں بڑے شوق سے جا کے کھاتا ہوں، آلو مٹر کھاتا ہوں، گھر کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کی سبزی پکی ہے، کھانے کے لیے بیٹھا، موٹی موٹی ادرک کٹی ہوئی تھی، دھنیا بھی اوپر ڈالا ہوا تھا، اللہ اکبر گرم مسالہ بھی چھڑکا، پہلا منہ میں اندر لقمہ ڈالا، اتنا منہ کسیلا ہو گیا، لقمہ بنا کے رکھ دیا، کہنے لگا نہیں نہیں روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی مسالے 2 نمبر ہے، کہ نہیں نہیں میں تو حاجیوں کی ہٹی سے لے کے آیا تھا، بیوی کہنے لگی سبزی ناقص ہوگی گلی سڑی دے دی ہوگی، کہنے لگا نا 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 میں تو مولویوں کی ہٹی سے لے کے آیا تھا، کہ جب سبزی بھی خالص لے کے آیا مسالے بھی خالص لے کے آیا، بیوی سے کہنے لگا تو نے پکائی کسی اور نے؟ کہنے لگا جی اللہ کی قسم واری صدقے جاؤں میں نے پکائی ہے، پھر ہنڈیا کا ذائقہ کیوں بدل گیا؟ کسی نے مسالے کو کہا، کسی نے گھی کو شکوا کیا، کسی نے میرے عزیزوں سبزی کا، کسی نے کھارے پانی کا شکوا کیا، عرش والے نے اعلان کیا عبد الحنان ان کو غلط فہمی سے نکال، ان کو ہنڈیا نہ سبزی سے خراب ہوئی ہے، نہ تیل آئل سے، نہ گرم مسالے سے خراب ہوئی، جب یہ ہنڈیا پکا رہی تھی، ہنڈیا پورے جوپل پر بھن رہی تھی، اس وقت اچانک اس کے پاس جو موبائل پڑا تھا اس کی گھنٹی بجی، اس نے دیکھا امی کا نمبر ہے، اس نے دیکھا بہل کا نمبر ہے، اس نے
فون اٹھا کے کہا السلام علیکم، اللہ اکبر، دردناک آواز میں کہا۔ اس کی ماں سمجھ گئی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوگی۔ اس نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی جس جہنم میں تم نے بھیجا تھا ان جہنمیوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ تو وہ دکان پہ چلا جاتا ہے، ان حرام زادوں کو میرے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کب مریں گے کب جان چھوڑے گی۔ اللہ کی قسم تیرے اس کڑوے بول نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا، تیرے اس کڑوے بول نے گھر کی ساری خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ نہ تیل خراب تھا نہ گرم مسالہ خراب تھا، تیری زبان کا کڑوا بول ہنڈیا کے اندر جا کے گرا جس نے سارے ذائقے کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب ہنڈیا پکایا کرو، ہنڈیا میں ڈوئی چمچہ اس طرح استعمال کیا کرو جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، الٹا نہ پھیرنا۔ پورے آوے کا آوا، پوری نسل کی نسل بگڑی پڑی ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک تعویذ دے کے جاؤں، اللہ کرے تم اسے پلے باندھ لو انشاءاللہ۔ اگر اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال لیا، وہ تعویذ اپنے گھر میں لٹکا لیا، وہ تعویذ اپنے پاکٹ میں ڈال لیا، وہ تعویذ اپنے ذہنوں میں سجا لیا، خدائے پاک کی قسم اولاد نہیں بگڑے گی۔ وہ تعویذ کون سا؟ اپنے گھر کے اندر حرام لقمہ لانا چھوڑ دو، اپنے گھر کے اندر 2 نمبر مال لانا چھوڑ دو، بیلوں کی لڑائی کا مال لانا، کبوتروں کی لڑائی کا مال لانا، کووں کی لڑائی کا، مرغیوں کی لڑائی کا، تیتر کی لڑائی کا مال لانا، 20 میچ کی ہار جیت کا مال لے کے آنا، شطرنج جوئے لڈو کا مال لے کے آنا، اللہ اکبر، سود کے پیسے کی کمائی لے کے آنا، اپنے گھر کے اندر سبزی ترکاری لانا چھوڑ دو۔ اور دوسرا جو تمہارے گھر کی ملکہ ہے، جو تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کی ماں ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو، خدا کے واسطے تجھے اپنے پہ ترس نہیں آتا میرے پہ ترس کھا۔ جب بھی بارچی خانے میں جایا کرے دوپٹہ چنی اوڑھ کے جایا کر، آٹا گوندتے ہوئے سر پہ دوپٹہ رکھا کر، ہنڈیا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر، کھانا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر، اور جب کسی نماز کا وقت آ جائے ہنڈیا چھوڑ دے، روٹی چھوڑ دے، نماز پڑھ کے باورچی خانے میں جایا کر۔ مرد حلال کی روزی لے کے آوے گا، عورت نماز پردے کا خیال کرے گی، بیٹی کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا جائے گا، چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا۔ اگر بیٹا دسترخوان پہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھائے گا، اللہ کی قسم جوانی کے اندر چلتا پھرتا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا۔ دو کام، یہ ایک بڑا تعویذ ہے، مفت میں آپ کو دے دیا، اور اسے اتنی جلدی قبول کوئی نہیں کرے گا۔ خدیجہ امی آئی ہے، خدیجہ حضور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بوڑھی عورت ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، کبھی دودھ، کبھی چائے، کبھی کپڑے، کبھی لتے، کبھی پیسے، اور بار بار کپڑے بھی دے دوں، بار بار چادر دے دوں امی کو، کبھی بار بار پیسے بھی امی کو دے دوں۔ اللہ، اما حلیمہ سعدیہ نے کہا اچھا محمد بیٹے میں چلوں؟ کیا ماں ہوگی جو نبی کو بیٹا کہہ کے پکار رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ماں تیری شان کے کیا کہنے۔ شان امی حلیمہ، شان امی حلیمہ۔ جاؤ تو اسے تصورات کی دنیا میں، ساری دنیا محمد محمد کہہ رہی ہے، وہ بیٹا بیٹا کہہ رہی، کہنے لگی چلوں؟ خدیجہ الکبریٰ پاس آئی، ماں کے گھٹنے پکڑ کے کہنے لگی امی 2 دن اور رہ جا، 2 دن اور ٹھہر جا۔ کہنا بیٹی تو نے خدمت کی، ساس کی نک و نک راضی ہو گئی۔ جب ماں حلیمہ کا ہاتھ حضور نے پکڑا، دروازے کی طرف لے کے چلنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، دوڑتی آئی کہ امی پہلی مرتبہ آئی ہے، خالی ہاتھ نہ جاوے، اگر آپ اجازت دو میں امی کو کچھ دے دوں۔ حضور نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے دے دے۔ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا جلدی کر 40 بکریاں 1 اونٹ لے کے آ جا، اور آ کے کہہ دے اماں یہ تیری جتی پر میں قربان کر رہی ہوں، رب محمد کی قسم ہے اماں اس کی حیثیت کوئی نہیں، اماں ان کی قیمت کم، تیری جتی کی قیمت زیادہ، اماں تیرا بڑا احسان ہے جو آج میرے سر کا تاج بنا، اماں یہ تیری گودی میں کھیل کے آیا ہے۔
2 सदमे मेरे नबी से बर्दाश्त न हुए, 10-20 दिल के फासले पे 2 सदमे आए। एक चचा अबू तालिब दुनिया से गया, एक खदीजातुल कुबरा दुनिया से चली गई। इतना सदमा हुआ, अल्लाह अकबर। यार कहते चल यार दूसरे शहर में चले, यार कहते चल यार मरी चले, गम हल्का हो जाएगा, चलो यार इसको बुलाओ, महफिल में बुलाओ, गम हल्का हो जाएगा। जब खुदा ने अपना महबूब देखा, हंसना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जिब्राइल को ज़मील पे भेजा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पैगंबर खदीजा का सदमा है, अल्लाह अकबर। किसी को यार तसल्लियां देता है, किसी के गम पे औलाद तसल्लियां देगी, किसी के गम पे रिश्तेदार तसल्लियां देंगे। महबूबा जल्दी जल्दी जूते पहन के अर्श मौला पर आ जा। आज तेरी खदीजा की जुदाई के सदके सदमे पर अर्श वाला तुझे तसल्लियां दे रहा है। दरवाजा बजा, अल्लाह कौन? बुढ़िया अंदर आई, सैयदा आयशा को दे। आयशा कहाँ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर अन्हा फरमाती हैं, करवट बदल के दीवार की तरफ मुँह करके लेटे हुए जब उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी, उठे और उठ के बैठ गए। फिर बैठ के खड़े होकर चरपाई से उतरे और नंगे पांव दरवाजे पर आए। अल्लाह अकबर। वहीं उस बुढ़िया को लेके बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोने लग गई, हुजूर उसे देख के रोने लग गए। फिर चुपके चुपके सरगोशियाँ होने लगी। अब आयशा कहती मैं डर के मारे आपके करीब ना गई। मुझे आपने फरमाया आयशा जल्दी कर, रोटी तैयार कर। मैंने खाना तैयार किया। आयशा मेरा दूध भी लेके आ जा। ए आयशा अगर तेरे पास कोई फालतू कपड़े हो वो भी ला के दे दे। अम्मा आयशा कहती मैंने अपने तन का कपड़ा दे दिया। आपने फरमाया आयशा अगर तेरे पास 2-4 दिरहम है वो भी ला के दे दे। मैं ये दाएं बाएं भाग रही हूँ, मैं दिल के अंदर सोच रही हूँ शायद फुप्पी होगी, शायद बहन होगी, शायद कोई रिश्तेदारन होगी, दूर पार की होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर से इजाजत ली। कमली वाला पर्दा हटा के रुखसत कर रहा है। जब वो रहमत वाले नबी की आंखों से ओझल हो गई, अल्लाह के पाक पैगंबर खामोशी से आए और आके बिस्तर पे लेट गए। चरपाई परली तरफ दीवार की तरफ मुंह किया और अपने दोनों कलाइयों को अपने चेहरे पर रखा, यूं करवट बदल के ले गए, लेट गए। अम्मा कहने लगी मेरे ज़हन में सवाल था, मैंने कहा इशा की नमाज पढ़ के आएंगे, मुझे अपने पहलू में बिठाएंगे, फिर मैं पूछूंगी औरत कौन है। अल्लाह अकबर। अभी मैं सोच रही थी, मुझे आप अलैहिस्सलाम की चरपाई से रोने की आवाज़ आई। मैंने यूं मुड़ के देखा, दाएं बाएं देखा, किसी बच्चे का रोना नहीं था, किसी सहाबी का रोना नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ की तेजी में बदल गई। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज़ है, आवाज़ के साथ रो रहे हैं। मैं चरपाई से उठी, मैं जल्दी से उठी और जाके कदमों पे आकर बैठ गई और मैंने आपके कदमों पे हाथ फेरा के ना मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो। कमली वाले अल्लाह अकबर। आप क्यों रोए? आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया आयशा मुझे आज मेरी खदीजा याद आ रही है। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम से सैयदा आयशा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह ये औरत कौन थी? फरमाया आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी। ए आयशा जब मेरी खदीजा की जिंदगी में आया करती, जो काम मैंने तेरे से करवाया वो काम मेरी खदीजा किया करती। इसे कपड़े भी दिया करती, इसे पैसे दिया करती, इसे अपने साथ बिठा के रोटी खिलाया करती। ए आयशा उसकी सहेली के साथ मैंने वो बर्ताव किया ताकि मेरी खदीजा की रूह को सुकून पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा ये ऐसे मुझे दुखड़े सुना के गई, मुझे मेरी खदीजा मरी हुई याद आ गई। सोकन थी। अम्मा आयशा कहती मेरा मुंह बन गया। मैं इधर को मुंह मोड़ के बैठ गई। वाह कमली वाला तेरे किरदार तेरी सीरत पर कुर्बान जाओ। आयशा आयशा क्या हुआ? सुभान अल्लाह। अगर खदीजा से प्यार तो सैयदा आयशा से भी कभी कोई नहीं थी। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, पर्दा मुबारक उठाया, सैयदा आयशा को देखा पानी का प्याला यूं करके मुंह के लगाया हुआ है, पानी पी रही। वहीं खड़े हुए नाम ही बदल दिया, कभी हुमैरा का करते, कभी अफीफा का करते, कभी मोनिसी का करते, कभी रिहानी का करते। दूर से देखा और इशारा किया हुमैरा हुमैरा। क्या हुआ? हाथ का इशारा। वहीं खड़े हो गए कि अपने पानी में से मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा दे।
بڑے بڑے دین کے دعوے داروں، مجھے بتاؤ بیوی کا جھوٹا پینے میں کیا ہوتا ہے؟ پیا کبھی؟ بیوی کا بچہ کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ دور سے میرے عزیزوں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میرے لیے بچا دے، اللہ اکبر، جلدی سے آگے آئے۔ سیدہ عائشہ کہتی میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، اسے یوں کر کے گھمانے لگ گئے۔ میں نے کہا کملی والے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا عائشہ بتا تیرے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہاں سے تو نے پیالے کو گیلا کیا؟ کہاں تو نے کنارہ لگایا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی یہاں سے میں نے پیا۔ سیدہ عائشہ کو دکھا رہے ہیں کہ میں بھی یہاں سے پیوں گا جہاں تو نے پیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب پانی کے گھونٹ پی لیے، عائشہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ تیرا جھوٹا پینا مقصد نہیں تھا، بلکہ ازواجی زندگی کا آنے والے وقتوں کو اڈا شانی والوں کو بتلانا تھا۔ اوے لوگوں اپنی غیرت کا خیال کرنا، میں عورت کو گرانے نہیں آیا، میں نے جھوٹا پی کے بتایا، میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہی ہیں، ساتھ ہیں۔ آج بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دوائی لینے کے لیے جاؤ نا، گھر کے اندر دیکھو اماں جان کا بتھا اتنا بڑا ہوگا، بات ہی نہیں کرے گی۔ کس نے تیرے پہ تویز کرا دیے؟ یا اللہ میرے جیسا بیٹا کسی کو نہ دیو۔ داماد کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ تیرے جیسا داماد سب کو دے دے۔ کیوں؟ وہ تیری بیٹی سے پیار کرتا ہے اور تیرا بیٹا تیری بہو سے پیار کرتا ہے، اس لیے برا بن گیا۔ شانی اڈا پر آنے والوں، بھکر کے غیور مسلمانوں، ہم تو دن رات سفر کرتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی گاڑی میں، کسی نہ کسی ٹرالی ٹریکٹر میں جہیز لوڈ ہوتا دیکھتے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں سامنے دیکھو، پتہ نہیں آج غریب کی بچی کتنے پیسوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے جہیز کی لعنت کا درس دیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کبھی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ پھر تو نے کیا کیا؟ شادی کی تاریخ لینے کے لیے آئے، تجھے اس کے کچے گھر کا خیال نہ آیا، تجھے اس کی مفلسی، اس کے سر کے جھکانے کا خیال نہ آیا، بغیر کپڑے استری کیے پہننے والے کا تجھے خیال نہ آیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بچہ بڑا سیاسی ورکر ہے، ہمیں جہیز تو چاہیے ہی نہیں ہے، بس 200 براتی لے کے آؤں گا، روٹی اچھی سے کھلا دینا، مرغا نہ پکانا، بڑا گوشت نہ پکانا، تمہاری مرضی جو پکا لینا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں ڈشوں میں چھوٹے گوشت کی بوٹیاں دیکھتا ہے، ان کی لمبائی چوڑائی دیکھتا ہے، ان کی پکائی گلائی دیکھتا ہے، تو اللہ اکبر غریب کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ پتہ نہیں چھوٹے گوشت کے لیے کتنے لوگوں کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھ کے آیا ہے۔ ماں باپ جب سسرال سے میکے بیٹی جاتی ہے، اس کے بولنے سے پہلے ماں باپ چہرہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں کن انگاروں پہ زندگی گزار کے آ رہی ہے۔ کتنے گھر میرے عزیزوں گرمی سردی کے کپڑوں کی وجہ سے کتنے گھر میرے عزیزوں ٹوٹ رہے ہیں، کتنے گھر بھر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کون رات کو سکون سے سو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی ہے، بیٹی کون؟ عقیل، اور کون ہے؟ علی۔ اوہو میرا دماد جی آئے ہیں، ایسا مجھے کوئی سسر دکھاؤ جو دماد کے لیے دروازہ کھولنے خود جا رہا ہو، اور دماد بھی پراڈو والا نہیں ہے، پیر میں جتی کوئی نہیں، مکان کی چھت کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا دماد آیا ہے۔ جی اندر آئیے نا، اللہ کے نبی جلدی ہے۔ کیوں؟ اندر آئیے نا، اللہ کے نبی وہ ہماری امانت آپ کے گھر میں ہے۔ بعض جگہ ہے نکاح کے فوراً بعد رخصتی، بعض جگہ 3 مہینے، بعض جگہ 6 مہینے، بعض جگہ 2 مہینے۔ اللہ کے نبی وہ ہماری امانت گھر میں ہے، وہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔
یوں نہیں کہا میں نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، بچی ایسے دے تو دنیا کیا کہے گی؟ اچھا 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 ٹھہرو ٹھہرو، فاطمہ اندر، فاطمہ جی 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 علی آئے چلو. انہوں نے کہا ابا آٹا تو گوندنے دے، آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے. نہیں نہیں نہیں، ہاتھوں پہ آٹا لگاؤ. کہ بیٹی تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے، میں تجھے ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا، علی کے گھر جا کے دھونا، جاؤ چلو چلو. کپڑے، دوپٹہ پیمند والا، کپڑے سوراخوں والے. ابو ایسے ہی چلی جاؤں؟ آئے رخصتی کے وقت خدا پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا جائز ہوتی ماں باپ کر لیتے. ہاں کسی بیٹی کو غریبی کا تانا نہ دیا کر. اے لوگو تمہیں نظر نہیں آتا بیگ کتنی پھٹی ہوتی ہے، 3 بچوں کے ساتھ رکشا کے انتظار میں کھڑی ہو، سمجھ لے گھر کے اندر سسرال میں اسے سکھ کا سانس کوئی نہیں مل رہا ہے. تم تو بھائی ہو، تم تو خیال کیا کرو، تم تو بھائی ہو، تم تو خیال کیا کرو. اور چلو اس کا قسم اسے نہیں پوچھتا تمہیں کیا ہو گیا، تم کب سے بے مروت ہو گئے. چلو میرے سے وائس میسج سنو، کتنی بہنوں کا کلیجہ منہ کو آیا، کتنی بہنیں بیمار ہو گئی کہ سال ہو گئے بھائی ٹیلی فون پر بات ہی نہیں کرتا ہے. کیوں اتنے دل پتھر سخت ہو گئے میرے چاند؟ وہ بچپنا بھول گئے. اللہ بہن مونگ پھلیاں چھیل چھیل کے دیا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب اپنے منہ سے ٹافی نکال کے دے دیا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب 9 سال کی تیرے لیے چرپائی گھسیٹ کے لایا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب ماں کے ساتھ کپڑے دھوپ میں سکھایا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب تیرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی. ساری باتیں بھول گئے، کوئی بات نہیں. باپ مرا، بڑے بیٹے کو کہہ کے چلا گیا کہ بیٹے میری جائیداد کا وارث تو ہے، یہ تیرے بہن بھائی ہیں ان کا خیال کریو، پورا حق بیٹیوں کا پورا حق بیٹوں کو دینا، زندگی مجھے مہلت نہیں دے رہی. 4-5 بھائی تھے، غروری تکبر آ گئی. ایک بہن تھی، کہنے لگے یہ بہن ہے اللہ غنی. ایک بہن تھی، کہنے لگے اسے دے کے اپنے داماد کو اپنے بہنوں کو اپنے برابر تھوڑی کرنا ہے، باروں بار تقسیم کر دی. بہن کو پتہ لگا، اس نے بھائیوں سے گلہ ہی نہیں کیا، بولی نہیں، کوئی گلہ نہیں، پیسہ کسی کا بنا ہی کوئی نہیں. کچھ دن کے بعد بڑے بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا. اللہ اکبر، اتنا بیمار ہوا اس کو بچانے کے لیے ساری جائیداد کو اللہ غنی بیچنا پڑا. دکان نہ رہی، کاروبار نہ رہا، جداد نہ رہی. اللہ اکبر، پھر بھی زندگی موت کے ساتھ بیٹا کشتی کر رہا ہے. اللہ اکبر، موت کی لڑائی لڑ رہا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنا پیسہ فی الفور لاؤ، اتنا پیسہ لاؤ گے تو دماغ کا یا سینے کا آپریشن کیا جائے گا. اکیلا گھر میں آ کے بیٹھا، پھر سوچ رہا ہے نہ میں نے بہن سے بنائی، نہ اپنے بھائی سے بنائی، نہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھا. اللہ اکبر، نہ پھپھی کو پھپھی، نہ ماسی کو ماسی سمجھا، نہ ماموں کو سلام کیا، نہ تائے کو سلام کیا. اے لوگو، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ تمہاری دکانوں کے سامنے تمہارا ماما گزر جائے، تم دیکھ کے منہ پھیر لو. اللہ کی قسم مامے پہ جو گزرے تو گزرے گی، لیکن خدا پاک کی قسم قبر کے اندر تمہاری ماں کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں. پھپھیاں خدا کی قسم رو رہی ہیں. آہا، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے بھاگے مسجد سے، چلو یہاں سے، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض یا وہ اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے،
پہلے صلح کر کے آئے تب میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے ورنہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, اپنی خالہ کے دروازے پہ چلے گئے, دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا رہے, خالہ دروازہ کھول, اللہ کے واسطے صلح کر لے, اگر تو راضی نہیں تو وہ بھی اپنی دوستی کا انکار کر رہا ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے 1 ایکڑ کے لیے پھپھی کو بازار کے اندر ننگا کیا, اپنے مامے کو بازار کے اندر ننگا کیا, ہم نے بہنوں کی عزت کے جنازے نکال دیے. خالہ کجی دروازہ کھول, خالہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی, کیا ہوا, معاف کر دے, اپنی مجلس میں نہیں بٹھا رہا. وہ کہہ رہے خبردار میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. میرے لیے جو ہر روٹی کے لقمے کے ساتھ اسے گالیاں دیتی ہے, میرے لیے کہاں کہ اس سے معافی مانگ کیا, اس کا سارا ہی غصہ ڈھل گیا. خالہ کے چہرے کی طرف دیکھا, آنکھ سے آنسو, تجھے کیا ہوا, مصیبت تو میرے پیار پڑی. کہنے لگی زندگی پر افسوس ہو رہا ہے جو گزر گئی, میں تو دھوکہ کھا رہی تھی اور میں تو سمجھی تھی وہ ہمارا دشمن ہے, لیکن ہمیں کیا پتا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا. ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اپنی چادر اپنے سر پہ اوڑھی, سینہ چھپایا, کہنے لگی چل, کہاں جانا ہے. آج اگر اس نے معافی کے لیے میرے پاس بھیجا تو میرا بھی کفر آج ایمان میں تبدیل ہو گیا ہے. چل خالہ وہ تو مسجد میں ہے. سنو خالہ کیا کہ میں نے سنا ہے اسے اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہے, اللہ, اور مجھے پتہ ہے اس کی بیٹی کا مکان اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ ہے. ایسا کر تو مسجد میں چلا جائیو اور مجھے اس کی بیٹی کے گھر فاطمہ الزہرا کے گھر بٹھا دینا. اللہ اکبر. جب وہ نماز سے فارغ ہو تو میرا پیغام دینا, تجھے گالیاں دینے والی میری ماسی بلا رہی ہے, میری خالہ بلا رہی ہے. سرکار مدینہ کو جب بتایا, آپ کو خوشی ہوئی, آپ جلدی سے اٹھ کے آئے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ کو دیکھا, اللہ اکبر, اس کے پیچھے سیدہ فاطمہ کے پیچھے اسید بن حضیر کی ماسی چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. فاطمہ یہ کیا ہے. حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماسی خالہ آئی اور سیدہ فاطمہ کے چادر کا کونا پکڑ کے حضور کے آگے کر دیا اور کہا محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ آج انکار نہ کرنا, میں نے تیرے ساتھ بڑے ستم کیے, ہم نے تجھے پتھر مارے, تجھے پھولوں سے استقبال کیا. محمد نہ تیری شان کو سمجھ سکے نہ تیری مزاج کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے ہماری گالیوں پر غصہ آتا ہے لیکن تجھے تیری بیٹی کا واسطہ دیتی ہوں, مجھے معاف کر دے. خدا پاک کی قسم ہے حضور علیہ السلام ساتھ رونے لگے, اپنی بیٹی کی چادر کو پکڑا اور بیٹی کو سینے سے لگایا. فرمایا جاؤ سعید بن حضیر کی خالہ کیا یاد رکھے گی, آج محمد نے سارے گلے ختم کر کے تجھے معاف کر دیا. کہنے لگے اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو میں نے بھی آج اپنے کفر کو ایمان میں بدل دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹی نبی کی ہے, رخصتی کا وقت ہے. اوہو کیا کیا سنو, پتہ نہیں کون سے درجے کے مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہے. خود ہی اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, اللہ کے ہاں ہیں بھی کہ نہیں پتہ نہیں کیا. ام سلمہ حضرت حفصہ کہتی ہے فاطمہ اٹھی, آٹے والے ہاتھ ہیں. مائیں آج اس وقت آیا کرتی ہیں, اپنے سر کو ابا کے سینے پر لا کے رکھا. جاؤں جاؤں کہاں جا. رحمت والے نبی نے سر پر ہاتھ رکھا تو دیکھا دوپٹے میں سوراخ نظر آئے. طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کر استقامت کا پہاڑ بننے والا بیٹی کے پھٹے جوڑے کو دیکھ کے رونے لگ گیا.
بیٹی تیرا باپ تجھے دنیا کا جہیز نہیں دے سکتا. ام سلمہ کوئی چادر ہی تو دے دے. یہ پھٹی چادر اتار کر 10 سالی چادر. حضرت ام سلمہ چادر لے کے آئی 16 پیوت کپڑے کے ایک چمڑے کا. کہ لگی اس سے بہتر میرے پاس چادر کوئی نہیں. پھینکا نہیں, پرے نہیں کیا. سیدہ ام سلمہ کو جھڑکا نہیں. ایک ہاتھ میں چادر, ایک ہاتھ خالی ہے. فاطمہ جی, ادھر فاطمہ کی آنکھیں بھی رو رو کے لال ہیں, ابے کی آنکھیں بھی رو رو کے لال ہیں. اللہ اکبر. جبرائیل ساری گھر کی کاروائی لکھ لے. عبدالحلال کو میں کہوں گا شادی اڈے والوں کو جا کے سنا اور جا کے وہاں کی بیٹیوں کو بتا دے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے ہاتھ کیا ہوا, ایک ہاتھ میں چادر ہے. فرمایا بیٹی اگر میں یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھوں, بیٹی جبرائیل ابھی جنت کے ریشمی جوڑے لے آئے, لیکن میری بیٹی میرے شانی کی بیٹیوں کو, وہاں کے بسنے والی عورتوں کو بھی کوئی پیغام دینا ہے. اگر محمد کی بیٹی سادے جوڑے میں جا سکتی ہے تو تیری بیٹی کے لیے گوٹے والا جوڑا ضروری کیوں ہے؟ چادر ہاتھ میں لے کے کھڑے. بیٹی جی, یا دنیا لے لے یا اللہ کا رسول لے لے. اگر اللہ کا رسول لے گی تو پھٹی چادر سر پہ اوڑھ کے علی کے ساتھ چلی جا. اے میری بچی دنیا لینی ہے تو ریشمی جوڑے اتروا دیتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر پھٹی چادر کی طرف لپکی اور چادر کو سینے سے لگایا. کہ ابا اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر. ابا اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ رحمت والے نبی نے چادر کو کھولا, 17 پیوند والی چادر سر پر اڑا دیا اور آپ نے اپنے سینے سے لگا کے پتہ ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج اوڑھ لے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, خدا کو گواہ بنا کر وعدہ کر رہا ہوں, آج پھٹی چادر اوڑھ لے. کل انہی ہاتھوں سے میں تجھے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنا کے دکھاؤں گا. اللہ زندگی کے ہر پہلو میں میرے نبی نے سیرت کا جھلک دی ہے, خدا کی قسم. ہمارے اندر پیار کے اظہار کی کمی نہیں ہے, ماننے کی ہمارے اندر بہت کمی ہے. مان کے نہیں چلتے, بس مرضی کرتے ہیں. جس دن یہ امت ماننے پر آ گئی, اللہ اکبر, پھر میرے عزیزو یہ امت کردار بنانے میں مال کی محتاج نہیں, عہدوں کی محتاج نہیں, حکومت کی محتاج نہیں. پھر اس کا کردار بنے گا, اس کے کردار پر فرشتے اس کے پیروں میں پر بچھائیں گے, اس کے کردار پر سمندر کی مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی, اس کے کردار پر آسمان میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا کریں گے. کردار میرے عزیزو کب بنتا ہے؟ کردار مال سے نہیں بنتا, کردار عہدوں سے نہیں بنتا, کردار تو میرا عزیزو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری سے بنتا ہے. ابو جہل نے کردار نہ بنایا, جہنم کا میرا عزیزو ایندھن بنا. بلال نے کردار اپنایا, جنت کا وارث بنا. اللہ اکبر. کون بلال ہے؟ پھر آقا نے بھی اعلان کر کے فرمایا, آقا نے بھی کردار پر جنت کی بشارتیں دے کے فرمائی. حضرت بلال ہے, فتح مکہ کا موقع ہے, فرمایا بلال, ابو بکر موجود ہے, عمر عثمان و علی موجود ہے, سارے صحابہ موجود ہے, نبی کے رشتہ دار موجود ہے, نبی کے نواسے موجود ہے, نبی کے داماد موجود ہے, نبی کے خاندان والے موجود ہے. فرمایا بلال کا جی آمنا کلال, فرمایا ذرا ادھر آئیو. حضرت بلال آئے, فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے. حضرت بلال نے ہاتھ دیا, فرمایا یا ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر سے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا. اللہ اکبر. تجھے پتہ ہے بلال کی حالت اس وقت کیا تھی؟ ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹا ہوا, ایک پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا, ٹوٹے ہوئے جوتے کو خود رسی سے باندھا ہوا, پھٹا ہوا جوتا سینے کے قابل نہیں. حضرت بلال کے تل کے اوپر جو چادر تھی اتنی چھوٹی تھی, سینہ چھپائے تو کمر کھل جائے, کمر چھپائے تو سینہ کھل جائے. بلال کے پاس تہمت کے لیے اتنا کپڑا تھا جو وہ مشکل گھٹنوں سے نیچے آ رہا تھا. آپ نے فرمایا بلال آ جا. سنو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملتزم کے پاس آئے, میں چڑھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا چڑھ جا. کملی والے چڑھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کی دیواروں سے اوپر چڑھ جا. حضرت بلال
بلال نے بسم اللہ پڑھی ہوگی, اللہ کا نام لیا ہوگا. حضرت بلال نے پیر سے جوتا اتارا, آپ نے فرمایا نا بلال یہ کیا کر رہا ہے, کملی والے بیت اللہ ہے, جوتا ہے. آپ نے فرمایا نا بلال آج یہی تو میں نے بتلانا ہے. بلال یہ پھٹا ہوا جوتا پہن کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا, اللہ اکبر کا صدائے بلند کر. بلال جب تو میرے رب کا نام لے گا, بلال جب تو کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, بلال میں تیرے چہرے کی طرف اشارہ کروں گا, میں بھکر والوں کو بتاؤں گا, میں شادی اڈے والوں کو بتاؤں گا, میں دور دراز سے آنے والوں کو بتاؤں گا, میں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد والوں کو بتاؤں گا. اور لوگوں جس کے دل کے اندر میری محبت آ جاتی ہے, جو میری محبت کی برکت سے کردار بنا لیتا ہے, رب کعبہ کی قسم اس کا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ہر چیز ہمارے پاس ہے, پیسہ ہمارے پاس ہے, نہ شکریہ اللہ کی قسم. بتاؤ کتنی سبزی مارکیٹ میں آتی ہے, کیا لوگ سبزی واپس لے کے جاتے ہیں, کیا فروٹ واپس لے کے جاتے ہیں, کیا بادام فروٹ ڈرائی فروٹ لے کے جاتے ہیں, کیا گوشت والوں کا گوشت سڑتا ہے, ہر چیز تو مارکیٹ کے اندر آتی بک جاتی ہے, پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں پیسہ کوئی نہیں, پیسہ کوئی نہیں. اللہ اکبر, پیسہ تو پاس ہے, شکر ہمارے پاس کوئی نہیں. زندگیوں کے اندر سکون پیسے سے نہیں آتا, زندگیوں کے اندر سکون اللہ کا شکر کرنے سے آئے گا. زندگیوں کے اندر میرے عزیزوں کامیاب آدمی کون ہے, جس کے پاس پیسہ. کامیاب آدمی کون ہے, جس کے پاس ہر قسم کی ٹرانسپورٹ ہو. کامیاب آدمی کون ہے, جس کے پاس دنیا کا عہدہ. نہیں 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 نہیں, میرے آقا نے فرمایا کامیاب آدمی وہ ہے جسے صبر کرنے والا دل مل جائے, شکر کرنے والی زبان مل جائے, اللہ اکبر, مشقت برداشت کرنے والا جسم مل جائے, اور اسے وطن کی روزی مل جائے. اس سے بڑا دنیا کے اندر کامیاب کوئی نہیں. وطن کی روزی جسے مل گئی, حضرت علی فرماتے اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں, کہ جو صبح کھا کے نکلا اور شام کو جو کما کے لائے اپنے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا, اس سے بھی بڑا کوئی نصیبوں والا ہوگا. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں, کہاں پیدا ہوئے تھے اور کہاں جا کے مرے, کہ میت بھی 15 دن کے بعد تابوت میں آئی, ڈالر سے جیبیں اور بیگ بھرے پڑے ہیں, لیکن میت پر خوشبو کا سینٹ چھڑکا جا رہا ہے کہ زیادہ دن میت میں سے بدبو آ رہی ہے. زندگی ہے کوئی؟ اپنوں میں جیو, اپنوں میں مرو, خوشحال زندگی گزارو. اللہ کا نام بلند کرو صبح جب اٹھو, اور جب شام کو سونے لگو اللہ کا شکر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, جتنی تو نے نعمتیں دی اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا, اے اللہ بس مجھے معاف فرما, اور شکر کرنے کی میرے مولا مجھے توفیق نصیب فرما. کریں گے سارے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جو ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی, جو گم گئی, اس کو تلاش کریں گے. کون کون کرے گا انشاءاللہ. اور جب یہ زندگی مل جائے, اس زندگی کو دوسروں کی جھولی میں ڈالنے کے لیے ملکوں کا سفر کرو گے انشاءاللہ. ساری زندگی خیر کے کام کی محنت کرو گے انشاءاللہ. ساری زندگی کلمے کی مان کی محنت کو لے کے چلو گے. کون کون جائے گا انشاءاللہ. ساری زندگی ساری دنیا کے اندر لے کے کون کون پھرے گا, سارے پھرو گے انشاءاللہ. اپنی اپنی مسجدوں سے اس جمعے کو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے کون نکلے گا انشاءاللہ. پکی بات, 2-3 جماعتیں. اب جتنوں نے ہاتھ کھڑے کیے ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ, انشاءاللہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اٹھو اٹھو اٹھو, ماشاءاللہ. یہ 2 جماعتیں, یہ تیسری جماعت, ماشاءاللہ. پکے جاؤ گے انشاءاللہ. اس جمعرات سے نکلو گے اللہ کے راستے میں, اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. دے دو 3 دن